السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو پرویز خٹک کی پریس کانفرنس ہے محمود خان کے ساتھ بیٹھ کے سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اس کو قائم کرنے کا، علیحدہ سے ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کر دیا، اور تحریک انصاف کے حوالے سے اپنے جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں اور ان کا جو طرز سیاست ہے اس کے اوپر اپنے کھل کے اظہار خیال بھی کیا، اور ایک ایکسپیکٹڈ موو تھی لیکن شاید اتنے بڑے پیمانے پر کوئی توقع نہیں تھا کر رہا کہ بم پھوٹے گا اور اتنا بڑا دھچکا تحریک انصاف کو لگے گا یا عمران خان کو لگے گا۔ تحریک انصاف کی یا عمران خان کی جو سٹرونگ ہولڈ ہے وہ کے پی کے اندر ان کا وہ جو اسلامک ٹچ تھا وہ بھی میٹر کرتا تھا۔ وہاں پہ لوگ اسلام پسند ہیں، عملی طور پر مذہب سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، نمازی پرہیزگار، باقی پاکستانی بھی ہیں لیکن وہاں اس چیز کو بہت پسندیدگی کی نظر سے کچھ خاص علاقوں میں تو بہت زیادہ قریب سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے عمران خان جلسوں کے اندر بار بار ریاست مدینہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے، اور جہاں کہیں وہ بھول جاتے تھے تو ان کے پاس کوئی قاسم سوری یا کوئی اور کھڑا ہوا ان کو یاد دلاتا تھا کہ اسلامک ٹچ بھی ضرور ڈالنا ہے۔ لیکن اسی کے پی کے اندر آج پوری اگر ان کی تحریک انصاف پوری جماعت جو ہے کے پی کے کی ان کے نیچے سے نکل جائے تو بہت بڑا نقصان ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے۔ عمران خان کی پاپولر اپیل مکمل طور پر کہیں کہ اس سے ختم ہو جائے گی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پاپولر اپیل ان کی برقرار رہے گی، لیکن گراؤنڈ کے اوپر پوری تنظیمی ڈھانچہ اگر نیچے سے نکل جائے تو 2002 میں بھی عمران خان ایک پاپولر آدمی تھے لیکن تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا تو ایک قومی اسمبلی کی نشست جیتے تھے۔ ابھی پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے اندر ان کی جماعتوں کے اندر جو ان کی جماعت کے اندر سے بڑی تعداد میں فارمر ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو علیحدہ کر چکی ہے، اور کے پی کے کی پوری تنظیم جو ہے ان سے دور جا چکی ہے۔ تو آئندہ الیکشنز کے اندر کیا حال ہوگا پی ٹی آئی کا؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ بہت اچھی صورتحال نہیں ہوگی، اور کچھ ابھی سوالات باقی ہیں کہ خود عمران خان اور پی ٹی آئی کا آئندہ انتخابات میں سٹیٹس کیا ہوگا۔ کیا عمران خان نااہل قرار پائیں گے؟ کیا تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے گی؟ ان کے لوگ جو الیکشنز میں کھڑے ہوں گے کیا وہ آسانی کے ساتھ انتخابی عمل میں حصہ لے پائیں گے؟ ان سوالات کا جواب آنا باقی ہے۔ 2018 منظرنامہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے اندر کھل کے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی تھی اکتوبر 2011 لاہور کے جلسے سے، اور 2018 میں ان کی حکومت بنوائی تھی۔ 2018 میں ان کی حکومت بنوانے سے پہلے انہیں نواز شریف کو نہ صرف نااہل کرنا پڑا، اس کو جیل بھی بھجوانا پڑا تاکہ تحریک جو پی ایم ایل این کا سٹرونگ ہولڈ ہے پنجاب، جب تک وہ توڑیں گے نہیں تب تک پی ٹی آئی کو کھڑا ہونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود پنجاب کے اندر جو نمبر آف سیٹس تھیں پی ایم ایل این کی زیادہ تھیں۔ پھر وہاں جہانگیر ترین نے اور علیم خان نے انہوں نے وہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کو جہازوں میں وہ بھر کے لائے اور ڈیلیور کیا بنی گالہ میں، جس سے پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی قائم ہوئی اور مرکز کے اندر بھی قائم ہوئی۔ اور کراچی کے اندر جس طریقے سے انتخابات کے اندر مداخلت کی گئی تھی وہ بھی کوئی راز والی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ آئندہ انتخابات عمران خان کے لیے بہت مشکل خبر ہوں گے اور بہت مشکل امتحان ہوگا پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے کہ وہ انتخابی عمل کا اگر حصہ رہنے کے قابل رہتے ہیں تو اس کے اندر وہ اچھا رزلٹ دے پائیں۔ آج پرویز خٹک نے کہا کیا، پہلے وہ سن لیں۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم مل کر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا۔ ہم نے 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے؟ کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پہ چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسیپٹ کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں؟ ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے۔ یہ بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، فیصل ووڈا صاحب ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وقت وفاقی وزیر بھی رہے، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ صاحب، دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیصل ووڈا صاحب، آپ کی سابق جماعت جو ہے وہ اس وقت ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، اور شاید پی ٹی آئی 2013 والی بھی اپنی پرفارمنس دہراتے ہوئے اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر 2013 والی پرفارمنس بھی دہرا لی تو۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، جو ساری باتیں پچھلے 10 مہینے سے میں کر رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی اللہ کی مہربانی سے ایگزیکٹلی ویسی آ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا خٹک صاحب نے مثبت کام کیا تھا پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے اور چیئرمین تحریک انصاف کو، میں نے بھی وہی کام کیا۔ یہ پیچھے بیٹھ گئے، جب ان کی بات نہیں سنی، میں بہت آگے تک گیا، اور 2013 کا الیکشن کا آپ نے کہا اتنے ریزلٹس بھی نہیں ہوں گے، اتنے بھی نہیں ہوں گے، نہ تو کوئی
ٹکٹ لینے والا ہوگا، نمبر 1. اور جس نے ٹکٹ لیا اس کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ٹکٹ لینے والا ہی نہیں ہوگا تو آپ بات اس کی چھوڑ ہی دیں. دوسری، تحریک انصاف کے چیئرمین مجھے اس الیکشن میں قانونی طور پہ شکنجے میں پھنس گئے ہیں، نہیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس شکنجے سے نکلیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو جرم اور جرائم ہو گئے، کروا دیے گئے، کر لیے گئے، اور اس کو وہ خود بھی اب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ کرتے اور تو کیا ہوتا، وہ یہ جسٹیفائی کریں گے یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ ابھی جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو پتہ چل جائے وہ راز تو میں بتا چکا ہوں. یہ سب کچھ جو سوال انہوں نے خٹک صاحب نے اٹھائے، میں 10 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا، دھرنے کیے، ارشد شریف کا قتل ہو گیا، پلانڈ مرڈر ہو گیا، بچے گاڑیوں کے نیچے آ گئے، اینکرز، رپورٹرز ٹرکوں کے نیچے آ گئی، کیا ہم جمہوریت بحال کر رہے تھے، کیا ہم الیکشن کے لیے جا رہے تھے، کیا ہم ملک کی قسمت بدل رہے تھے، پاکستان کو فائنینشیل کرائسس سر نکال رہے ایک تھا 2014 کا دھرنا، ڈیموکریسی بحال کر رہے تھے، اسکول بنا رہے تھے، کالج بنا رہے تھے، پاکستان کی قسمت بدل رہے تھے. وہ جو راز ہے وہ یہی راز ہے نا کہ وہ ان کو چیف نہیں بننے دے رہے تھے، اس کو چیف بنانا چاہتے تھے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں خود کنگ بننا چاہتے تھے، اور دوسری طرف اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس کنگ کو وہ اندر پہلے بناتے، پھر کنگ کو اندر کرتے، اور خود صدام کی طرح 20 سال کے لیے حکومت کرتے. آپ کا کہنا ہے کہ عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کی سازش تھی، اور کیا تھا. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اور اس کے آگے انہوں نے کیوں چیف بنانا چاہتے تھے کہ تو انہوں نے ساری پرفارمنس ان کے لیے دی تھی دوران حکومت. طاہر صاحب سے ہی پوچھ لیں، میں اس کو ابھی اور بلڈ کروں گا اس ٹاپک کو. طاہر صاحب ایک تھا 2014 کا دھرنا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی، پی ٹی اے کو اور پی ٹی آئی کو، پاکستان پیٹ کو، پاکستان عوامی تحریک کو اور پی ٹی آئی کو، دونوں کو اکٹھا کرنے میں ان کا رول تھا. اس وقت جو کچھ انجام تھا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے نواز شریف کی نااہلی ہوتی ہے، جیل جاتے ہیں، پھر پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، یا کیا ہماری سیاست میں کچھ سیکھنے کے لیے موقع نہیں ہے کہ ہم سیکھ لیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے بڑا فرق ہے، بڑا سٹارک کمپیریزن ہے. نواز شریف نے کسی دوست ملک کے تحفے لے کے اپنی بیوی کے کہنے پہ ان کو بلیک مارکیٹ میں بیچ کے ان کے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے. نواز شریف نے کوئی جتھے کٹھے نہیں کیے تھے اسلحے سے لیس، اور ان کو یہ تربیت نہیں دی تھی کہ آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کر دیں، کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دیں. دیکھیں چوری کی ہے، چوری پکڑی گئی ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے یہ تحفے. اس کے بعد 9 مئی جیسا واقعہ کر دیا. تو یہ جو پی ٹی آئی لوگ چھوڑ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس طرح چھوڑ رہے ہیں جس طرح ہمارے کچھ لوگوں نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا تھا، جن کی آرم ٹویسٹنگ کر کے انہیں کہا گیا تھا کہ جوائن کرو. آرم ٹویسٹنگ تو ان کے لوگوں کی ہوئی، یہ کہیں کہ نہیں ہوئی ہے تو درست نہیں. میں یہ 7 دفعہ ضمانت ہوتی ہے بندہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پہ نہیں لگانا چاہتا کہ جی ہم ملوث تھے یہ 9 مئی کے واقعات میں. میں سوابی گیا کیپٹن کرنل شیر خان کے بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا جی معافی مانگنے ہیں قوم کے بہا پہ، آپ کے بھائی کے مجسمے کو مسمار کیا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ 9 مئی کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. میں یہ 9 مئی کا دفاع کوئی 9 مئی کا اگر دفاع نہیں کر سکتے تو جو حسان نیازی وہ کور کمانڈر کی وردی لے کے کھڑا تھا، یا عظما خان، علیمہ خان، نورین خان، تینوں بہنیں بار موجود تھی، یہ تو خاندانی منصوبہ بندی تھی. یہ تو گھر پہ بیٹھ کے فیصلہ ہوا تھا. جو دم کا سرکل چلاتی بشرا بی بی شام کو اور وہ فال نکال کے فیصلے کرتی ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ لاہور فال کرے گا، پھر گجرانوالہ فال کرے گا، پھر منگلا فال کرے گا، جی ایچ کیو کو اٹیک کر دو، انارکی پھیلا دو، ملک کے اندر آگ لگا دو. جو اس ملک کو آگ لگانے کے لیے نکلے گا اس کا پھر اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں سیاست کرنے کا. میرے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے. کچھ ہیں ہماری پارٹی میں بھی وائسز ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ مجھے یہ بتائیں نا، سیاسی جماعت کے اوپر پابندی بہرحال ایک مثبت فیصلہ نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا، میں شیخ یعقوب صاحب سے بیپر کرنا ہے، لیکن پہلے ایک بات انہوں نے ابھی بولی کہ یہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف سے روکنے کی سازش تھی. تو اس کو میوٹنی یا بغاوت کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ اثار اور بھی ہونے چاہیے تھے، وہ تو میرے پاس نہیں ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو میوٹنی پہ پنش نہیں کیا گیا. جن کو پنش کیا گیا فوج کے اندر لوگوں کو، ان کی اس ناکامی کے اوپر کیا گیا کہ دے فیل ٹو ڈیفینڈ دی ملٹری انسٹالیشن. دیکھیے ابھی تو ٹرائلز چل رہے ہیں نا، ملٹری کورٹس کی بھی ٹرائلز چل رہے ہیں، ایویڈنس آ رہی ہے، ایویڈنس میں ایویڈنس بیسڈ ٹرائلز ہوں گے، آگے جا کے چیزیں. بغاوت کے اوپر کسی کی سزا نہیں ہوئی ابھی. میرا خیال ہے پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے فوج کے اندر، کبھی تاریخ کسی کی بغاوت میں ہوئی ہے نہیں. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو بھی تھا وہ میوٹنی تھی، وہ ڈیفینس کرنے کی ناکامی تھی. سیبوٹاج کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل ڈیفینیشن جسٹ 30 سیکنڈز. وہ یہ ہوتا ہے سیبوٹاج کہ آپ اپنی فوج کی صلاحیت کو افیکٹ کریں، کم کر دیں کہ وہ ایکسٹرنل اٹیک کو
نہ تھاٹ آف کر طارق صاحب سکیں. یہاں میں آپ سے 100% متفق ہوں. کوئی کرنل شیر خان کی یادگار کی بے حرمتی کرے یا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرے, جی ایچ کیو کو اٹیک کرے تو پاکستان کی خدمت نہیں کر رہا ہے. میں یہاں متفق ہوں آپ سے. شیخ یعقوب صاحب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ یعقوب صاحب بہت شکریہ. کیا وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنانے کا فیصلہ کرنا پڑا؟ دیکھیں یہ بات لمبی ہو جائے لیکن مختصر کروں گا میں. ہم دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں اور یہاں پہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں اور ہم سب پاکستانی بھی ہیں. تو ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور بھی ہوتا ہے, کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے کبھی ویک ہوتا ہے. تو پارٹی میں جو کچھ میرے اگر ذاتی طور پہ میرے سے آپ پوچھیں گے تو اختلافات جو مجھے یہ تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے دن ضائع کیے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم فیصلے کرنے میں ناکام رہے, اور جب فیصلے ہم کرتے تھے تو وہ مذاق کے ساتھ غلط ہوتے تھے. تو میرا جو کنسرن تھی نا وہ یہی تھی کہ ہم شاید اس پروگرام میں بیٹھے تھے کہ بھئی ہم 10 سال کے لیے آئے ہیں اور 10 سال کا تو کوئی یہاں کو پروگرام تھا نہیں. 9 مئی کا فیصلہ کس نے کیا تھا کہ جائیں گے کرنل شیر خان کی یادگار کی بے حرمتی کریں گے یا کینٹونمنٹ کے باہر جائیں گے, چک درہ قلعے پہ جائیں گے, بالا ہزار قلعے پہ جائیں گے؟ یہ فیصلہ کہاں کس نے بیٹھ کے کیا تھا؟ یا اس کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا فیصلہ کیا تھا. میں ایک 3rd ٹیئر کا لیڈر ہوں, ایم این اے ہوں. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے تو لیڈرشپ کے پہ ہوا ہوگا تو اس میں کیا آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں یا 9 مئی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے احتجاج کے لیے یہ درست طریقہ تھا؟ دیکھیں 9 مئی کی تو میرے خیال میں کون پاکستانی جو مذمت نہیں کرتا ہوگا. جی ہماری ایک پرائیڈ ہوتی ہے اور ہم اپنی پرائیڈ کے اوپر اگر ہم ایسے اٹیکس کریں گے تو میرے خیال میں اپنی عزت ہی ہم کھوئیں گے. تو میں اس چیز کی کنڈیم کرتا ہوں. اور اچھا شیخ یعقوب صاحب, بہت سارے جو لوگ تھے جس میں پرویز خٹک خود بھی شامل ہیں, یہ 2-4 روز جب ان کو پکڑا گیا تو اس کے بعد ایک دم سے 9 مئی کے مذمتی بیانات دے کے پارٹی سے علیحدہ ہوئے. کیا یہ فیکٹر اسٹیبلشمنٹ کا بہت حاوی تھا؟ بازو مروڑے گئے کہ اندر کر دیں گے, جیل میں بند ہو جاؤ گے, ضمانت نہیں ہوگی, وہ پنجاب میں پرویز الہی کی طرح ہم آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے, اندر ہی رکھیں گے. 7 دفعہ ضمانت علی محمد کی ہوئی, وہ بھی اندر ہے, تو آپ کرو اعلان نہیں تو اندر جاؤ گے. کچھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں خٹک صاحب کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے جیسے عرض کیا ہے نا کہ میں پروگرام سے متفق نہیں تھا. پروگرام یہ تھا جی کہ میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں کہ دیر از نو ٹمارو ایز فار دا بزنس از کنسرن. لیکن پاکستان کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے کہ بزنس کو تو بالکل اپنی جگہ پہ چھوڑ دو. جو اور بھی ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہمارے فیصلے میں سمجھتا ہوں وہ ٹائملی بھی نہیں ہوتے تھے, لیٹ ہوتے تھے. لائک اسمبلی سے جانے کی بات تھی, اب اس کے اوپر یعنی ہمیں 75 MNAs اس وقت موجود تھے جب ہم سے ریزگنیشن کی بات کی گئی نیشنل اسمبلی سے. آج جب پریس کانفرنس ہوئی تو ایک بڑی خبر سب کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, محمود خان تھا کہ محمود خان فارمر چیف منسٹر پرویز خٹک کے ساتھ بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کر رہا ہے. لیکن سننے میں جو نام آئے تھے اس میں پہلے تو شاہ فرمان کا نام بھی چل رہا تھا. کئی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ 2-3 آپ کے جو وزیر ہیں کے پی کے سے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے, لیکن آج اس طرح کے نام نہیں تھے. شاہ فرمان نہیں تھا, شوکت یوسفزئی نہیں تھا, وہ غنی صاحب نہیں تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ لوگ اور جوائن کریں گے اگلے چند دنوں کے اندر, اور میرا یہ انداز ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اسٹار وارڈز جو ہے وہ جوائن کریں گے. شاہ فرمان اور اسد کیسر کی کیا پوزیشن ہے؟ دونوں جوائن کریں گے؟ نہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں, ان کا کیا پروگرام ہے. علی محمد خان جوائن کریں گے؟ نہیں, ان کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا. شہریار افریدی جوائن کریں گے؟ کچھ لوگ جوائن کریں گے, جو جیسے آج آپ نے دیکھا احمد خان صاحب اور کچھ جو پروونشل منسٹرز تھے انہوں نے جوائن کیا, MNAs نے جوائن کیا. تو یہ ایک وہ کوشش ہے کہ یار ہم پرفارمنس بیسڈ ایک سیٹ اپ لے کے آئیں اور اس میں ہم پرفارم کریں پاکستان کے لیے. شیخ یعقوب صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بیسٹ آف لک آپ کی جماعت کے لیے. دوبارہ آپ کی واڈا صاحب, جو بڑے بڑے نام جن کی توقع کی جا رہی تھی وہ آج ایک بڑا نام ہے محمود خان, اور بڑا نقصان ہے عمران خان کے لیے کہ پنجاب سے بزدار بیٹھ کے عمران خان کی مذمت کرتا ہو, جس کی وجہ سے 4 سال پوری قوم سے لڑتے رہے. وہاں محمود خان جس کو لڑ کے وزیر اعلیٰ بنایا تھا وہی آج سب سے پہلے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میجر سیٹ بیک فار عمران خان, ان کی سیاست کے لیے بڑا سیٹ بیک. لیکن باقی بڑے نام سارے آج نہیں تھے پرویز خٹک کے ساتھ. دیکھیں ندیم ملک صاحب, ایک تو یہ کہ کافی دیر, میں تو 10-11 مہینے پہلے جب نکالا گیا تھا تو میں وہ سب چیزیں بتائی تھیں اور سب چیزیں ویسی اللہ کی مہربانی سے ہو رہی ہیں. اور جن بڑے ناموں کو ہم مس کر رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا جو ریکگنائز فیسز ہیں پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے, ان میں سے کافی لوگ پرویز خٹک کو جوائن کریں گے آنے والے وقتوں میں. کچھ کی خواہش, کچھ کی فرمائش, کچھ کی ریکویسٹ یہی ہے
کہ خان صاحب کو جلد سے اندر کریں تاکہ ہم باہر آئیں. خان صاحب کو اندر کرنے میں آپ کے بہت سارے لوگوں کی دلی خواہش ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر میدان میں رہتی ہے تو ان کے لیے ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا، عمران کا ووٹ ہے. تو پھر جو سلوک نواز کے ساتھ ہوا تھا، نواز شریف کے ساتھ 2018 میں، اسی طرح کا سلوک عمران سے ہوگا. عمران نااہل ہوگا، 62(1)(f) لگے گی، اس کے بعد جیل میں ہوں گے اور اسی میں الیکشن ہوگا. یہ آپ کا سناریو ہے. پھر دیکھیں یہ الیکشن سے پہلے یہ کام اس کا مطلب ہونا چاہیے اگست کے مہینے میں. دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ ایک الیکشن ہوگا جس میں ووٹ کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. نمبر 1، آزاد اور جیتے گا وہ جس کو جیتنے کی اجازت ہوگی. نہیں، ٹولوں کی صورت میں جو بنیں گے یا آزاد ہیں ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. کیونکہ تحریک انصاف پلیٹ فارم میں نہیں ہے تو سیکنڈ پلیٹ فارم میں نہیں ہے، آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. نہیں، میں نہ کہہ رہا ہوں کہ بین ہو رہی ہے. ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا تو کیسے کنٹیسٹ کریں گے؟ خالی جھنڈے کے اوپر تو نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کنٹیسٹ جس نے ٹکٹ ملنی ہے اس کو کرنے دیا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے بعد سیکنڈ بگیسٹ پارٹی نون لیگ ہے. ٹھیک ہے. جو تو ان آزاد اور ان کا گروپس اور ان نئی پولیٹیکل پارٹیز کے تحت بائی اینڈ لارج گورنمنٹ بنائے گی نون لیگ. مرکز میں اور پنجاب میں آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ حکومت بنا لے گی؟ مطلب اس میں مجھے کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. کولیشن کی گورنمنٹ استحکام پاکستان اور پرویز خٹک کے گروپ کے ساتھ ملا کے. پرویز خٹک صاحب کا تو اس لیے ایک مثبت رول رہا بھی ہے اور پرویز خٹک کا ایک پولیٹیکل ایکومن بھی اچھا ہے. نواز شریف خود ابھی نائل ہے، آپ کو پتا ہے 62(1)(f) ہے ان کے اوپر. دیکھیے وہ تو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت جب تک ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ اپنی پارٹی سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں. بالکل بنا دیں. دوسری چیز یہ کہ جو طارر صاحب باتیں ساری کر رہے تھے، آج بڑا انفارچونیٹ ہے کہ مجھے طارر صاحب کی ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں جس میں وہ چوری کا ذکر کر رہے ہیں. سوال یہ اب نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 100 کروڑ کی چوری کی، میں نے 100 روپے کی چوری کی. چوری ہے. جو چیزیں انہوں نے اور نقشہ بتایا، تنصیبات، شاید میں اس کو شاید 1% میں اوور لک کر دیتا. جو انہوں نے شہدا کی لاشوں کے ساتھ ان کا تمسخر اڑایا، ان کی شہادتوں کا کفن کا مذاق اڑایا، اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. لیڈرشپ کو اس میں سزا ایسی عبرت دینی چاہیے کہ لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ لوگ وہ ہیں جو 10,000 معصوم وہ لوگ جن کو بہکا کر برین واش کر کے ان تنصیبات پہ چڑھا دیا گیا. 10 ایسے لوگوں کے نام لیجئے جن کو سزا ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے 10 ایسے لوگوں کے نام بتائیے. پی ٹی آئی کی فرام ٹاپ ٹو باٹم جو اس وقت بھی موجودہ فرسٹ سیکنڈ ٹیئر ہے، کون نام بتائیے مجھے؟ سب آف کورس. اگر میرے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑتا ہے، میں اپنے گھر کے اندر آگ لگوا دیتا ہوں تو ایز اے باپ میں ذمہ دار ہوں گا، میرے بچے ذمہ دار ہوں گے. اگر عمران خان کو یہ اس حال تک پہنچانے والے جا چکے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنا کام کر کے جا چکے ہیں. شہزاد اکبر آج کہاں بیٹھا ہے؟ آج داڑھی رکھ کے مظلوم شکل بنا کے اپنے بھائی کی دہائیاں دے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو یہ سارا کام کروانے والا کون تھا؟ اس انجام تک پہنچانے والا کون تھا؟ دوسرا کس نے کروایا؟ دوسرا عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی نے. اس کے علاوہ یہ دونوں میاں بیوی کی پلاننگ تھی، کوئی تیسرا شخص اس میں ملوث نہیں تھا. تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیں آپ خاص کو بھول رہے ہیں. ایک خاص کا یا نام بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ لوگوں کو آپ دوسروں کا ندیم ملک صاحب ایک چیز میں طارر صاحب کو کلیئر کروں گا. دیکھیں علیمہ بہن جو ہیں یا خان صاحب کی دوسری بہنیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہوگا کہ وہ ان کی بہن ہے اس لیے ان کو رگڑے میں ڈال دیا جائے. وہ مخلص بھی تھی خان صاحب کے، ان کے بچے بھی، اور ان کی پہلی اہلیہ جو جمائمہ صاحبہ ہیں یہ مخلص لوگ ہیں آج بھی خان صاحب کے ساتھ. ان کو میرے خیال سے اور ان 10,000 بچوں کو جن کو بند کیا ہے ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. میرا طارر صاحب سے ایک سوال ہوگا ایز گورنمنٹ کہ طارر صاحب اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس سب چیزوں کو اگر آپ نے بالکل کلیئر بند کر کے کورٹ میں سزا دینی ہے، اوپن اینڈ شٹ کیے 2 منٹ کا، کرپشن بھی چھوڑ دے، توشہ خانہ بھی چھوڑ دے، 190 ملین بھی چھوڑ دے، شہزاد اکبر کو میں نے جھوٹا ثابت کیا اس کو بھی چھوڑ دے، شہزاد اکبر قتل کے ٹائم پر کینیا بھیجنے کے ٹائم پر ارشد شریف کے دبئی موجود تھا اس کو بھی چھوڑ دے. آپ ارشد شریف کے قاتلوں کا شکنجہ ذرا سا قریب کریں، میں آپ کی بہت مدد کروں گا، یہ 90% تک کروں گا. بتائیے طارر صاحب. اور اس کے بعد آپ کو جمہوریت، یہ قتل و غارت، یہ پورا پلان خاص کا، پی ٹی آئی کا، چیئرمین کا، سب کچھ یوں چلے گا. یہ بالکل درست بات ہے. دیکھیے اس پہ جو ابھی ان کے الزامات ہوا میں ہیں، جب تک کورٹ آف لاء میں کچھ ثابت نہ ہو. جی آئی ٹی بالکل اس معاملے پہ بن چکی ہے، سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے. اٹارنی جنرل بڑے کلیئر ہے، میری ان سے بات ہوئی اس موضوع پہ. موٹیو کس کا تھا ارشد شریف کو قتل کرانے کا؟ فائدہ کس کا تھا؟ اور فائدہ کس کا تھا اور کیوں تھا؟ اور دیکھیے اگر دبئی سے لاسٹ منٹ پہ کہا گیا کینیا چلے جاؤ، دبئی ایک سیف ملک کنسیڈر ہوتا ہے. کس نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ میں اگر اس پہ اس وقت اوپینین دوں گا ایز گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے، مگر جی آئی ٹی اس پہ ضرور تفتیش کرے کہ دبئی سے کس نے بھگایا،
کینیا پہنچانا کس کا مقصد تھا, کینیا میں قتل کروانا کس کا مقصد تھا, اور بینیفیشری کون ہے. تو یہ آپ کے سامنے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ایسے ہیں طارق صاحب, معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری ایگزیکٹو کو کچھ لوگوں کے متعلق سوچنا چاہیے, دونوں کو میں کہوں گا, اور جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے, خوف خدا کرنا چاہیے, اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم ملک میں قاضی کا منصب ہم نے سنبھالا ہوا تھا, ہم نے کیا کام کیا. حامد میر کو گولی لگتی ہے پتہ نہیں چلتا, ابصار کو گولی لگتی ہے پتہ نہیں چلتا, ارشد شریف کو کوئی شہید کر کے چلا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ ظلم ہے. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے منصب پہ بٹھایا, جو وزیر اعظم ہے, جو چیف جسٹس ہے, جو آرمی چیف ہے, ان کی ذمہ داری ہے. ایشو کیا ہے, ایشو کیا ہے؟ طارق صاحب سے میں جواب لے لوں بریک. دیکھیے میں بالکل, اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, ماضی میں جو ہوا سو ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ نہ ہوا, اس جی آئی ٹی کے تحت بھی ایگزیکٹو تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے. سچ پتہ نہیں نہ چلتا تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں کا مفاد نہیں ہے کہ اس میں نہیں, پھر تو یہ ہمارا فیلئر ہے نا, ایز اے سسٹم, ایز اے اسٹیٹ ہمارا فیلئر ہے. اگر پتہ نہیں چلتا, یہ پتہ چلنا چاہیے اور اصل ملزمان کو کٹہرے میں آنا چاہیے. دیکھیں یہ بہت بلیک میلنگ ہو گئی کہ جی میں پکڑا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مجھے سزا ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ دودھ کے دھلے میں, آپ اوپر سے اترے میں. نکاح پہ نکاح کا کیس آپ کا اسلام آباد میں چل رہا ہے, آپ کی عدت کے دوران نکاح کا کیس چل رہا ہے, کان میں آپ کے لوگ کہتے ہیں اسلامی ٹچ دو. مطلب ابھی جو رزاق شر والا قتل کیس ہے اس کی جی آئی ٹی میں آپ نے بھی بھگتنی ہے, آپ نے جواب دینا. اس کے بچے کہنے آپ نے اس کو قتل کروایا کوئٹہ میں. طارق صاحب میں جو ایک منٹ, طارق صاحب جو پرسنل چیزیں ہیں نا اس کو نام ڈسکس نہیں, میں پرسنل چیزوں پہ جانا نہیں نکاح چاہتا. پہ نکاح ہوا, عدت پہ کیا ہوا نہیں ہوا, ہم اس کے ایک بریک پہ جاؤں گا. لیکن بہت سارے کیسز جو عمران کے اوپر ہیں وہ سیاسی دشمنی کی نوعیت ان کی زیادہ ہے. حقائق تب ہوں گے جب بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت ہمارے سامنے ہو. بندہ کوئٹہ میں قتل ہوا ہے, پرچہ یہاں درج ہو جائے, بہرحال اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آتی. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کہتے ہیں پاکستانی سیاسی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کے اندر سے نئی سیاسی جماعتیں نکل رہی ہوں. باپ پارٹی پی ایم ایل این کی حکومت تھی بلوچستان کی, لیکن اس وقت ضرورت تھی, اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی تھی, پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے کے لیے بہت کچھ توڑا گیا تھا. اسی میں سے باپ پارٹی مارز وجود میں آئی تھی. یہ 12 اکتوبر 99 کے بعد پی ایم ایل این کے اندر سے پی ایم ایل کاف, جسے کنگز پارٹی کہا جاتا تھا, پی ایم ایل کاف مارز وجود میں آئی تھی. پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے بے شمار دفعہ کوشش ہوئی, آئی جی آئی بنوائی گئی تھی, لیکن موسٹ ریسنٹ ایگزامپل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز تھی. جیسے آپ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنوائی گئی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ٹائٹل کسی اور کے پاس تھا. اس کے بعد جب بندے پورے نہیں ہو رہے جمالی صاحب کی حکومت کے, تو پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنوائی گئی تھی تاکہ وہ بندے جو ہیں ان کا ساتھ دیں اور حکومت بن جائے. اطاعت طارق صاحب, سیاسی جماعتوں کو رول آف لا کی بات کرنی چاہیے, اس میں کسی کے سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی حمایت آپ لوگوں کو کم از کم نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے خود بھگتا ہوا. آپ لوگوں نے خود بھگتا ہوا ہے تو آپ تو اس چیز کو ویلکم مت کریں. دیکھیں ویلکم کس چیز کو ہم کر رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کو. ویلکم ہم اس چیز کو کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیکشن ہے سیاستدانوں کا جس نے 9 مئی کے واقعات کو رد کیا ہے, جس نے انتشار کی, نفرت کی, تشدد کی پالیٹکس کو ریجیکٹ کیا ہے, جس نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کو ریجیکٹ کیا ہے, اور جو سمجھتا ہے کہ نیازی صاحب کا اب یہ ذہنی توازن درست نہیں رہا کہ وہ پاکستان کو لیڈ کر سکیں, کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات کی جسٹیفیکیشنز ہیں, 9 مئی کے واقعات کرا کے باہر کے ملکوں کو کہیں امریکن لابیسٹ فرمز ہائر کریں اور انہیں کہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور یہ ہماری ہیلپ کرو, وہاں پہ فنڈنگ بھیجیں, پورے لنڈن میں, پورے واشنگٹن میں مارکیٹنگ وینز ویڈیوز چلائیں کہ پاکستان میں یہ جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سرزد ہو رہی ہیں. کوئی بندہ اپنے رائٹ فریم آف مائنڈ پہ, سائفر والی کہانی کیا تھی, قاتل رایا, ہم کوئی غلام ہیں, امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی, اب اسی امریکہ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم نے خود اپنی فوجی تنصیبات پہ حملے کیے, مدد ہم باہر سے مانگ رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں, اینی پرسن ان ہز رائٹ فریم آف مائنڈ کیا اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ کیا یہ لیڈرشپ ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ جو بندہ اتنا سپرسٹیشس ہو کہ وہ ہر فیصلے کے لیے باقاعدہ کو عمل کرواتا ہو, باقاعدہ فعال نکلواتا ہو. اس لیے آپ کے خیال میں یہ جو پارٹیاں نکل رہی ہیں تحریک انصاف کے اندر, یہ پھر جسٹیفائیبل ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا نا, آپ نے سالمیت پہ حملہ کیا تھا جب باپ پارٹی بنی تھی؟ ہم نے سالمیت پہ بالکل حملہ نہیں کیا تھا. جب کاف بنی تھی اس وقت سالمیت پہ حملہ کیا تھا؟ قطن سالمیت پہ حملہ آپ نے وہ آرمی چیف کا جہاز سنا نواب شاہ لینڈ کروانے کی کوشش کی تھی, ہو سکتا ہے آپ کو اس کی سزا ملی ہو. نہیں, میں کہتا ہوں ہم نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی. لوگ گجرانوالہ جلسے کا سوال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں گجرانوالہ جلسے میں کیا کامیاں نواز شریف؟ ارے وہ تو چھوٹا میں بات کرتا ہوں, بڑا چارٹ انہوں نے رول آف لا کی بات کی, کانسٹیٹیوشن کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی
یہ نیوٹرلٹی ہونی چاہیے. ادارے نے مانا نا, ادارہ کھڑا ہوا, انہوں نے کہا لاسٹ اپریل میں 12 اکتوبر 99 کیا آپ نے ریاست پہ حملہ کیا تھا جب آرمی چیف کا جہاز آپ نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی؟ قتل نہیں کیا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ تو حملہ ہوا ہے نا, اس دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جو آئیڈینٹیفائبل ہیں. کاف لیگ کیسے بنی تھی؟ کاف لیگ obviously اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے بنائی گئی تھی. باپ پارٹی کیسے بنی؟ بالکل اس طرح بنائی گئی تھی, بٹ ادھر ڈفرنس ہے. ڈفرنس کیا ہے؟ ہم غدار نہیں تھے, ہمارے لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کر کے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا. جب آپ کی حکومت گرانی تھی تو نواز شریف کے لیے نعرہ مارا جاتا تھا مودی کا یار, یہی مارا جاتا تھا. آج کل عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ غیر ملکی جنگ ہو گیا. ایک سوال آپ سے میں کرتا ہوں, اگر خدا نخواستہ 9 مئی کی رات دشمن BRB کے پار سے لاہور پہ حملہ کر دیتا, اس کو کس نے رسپونڈ کرنا تھا؟ مجھے اس بات کا جواب. آپ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے اگر یہ ڈسکس کریں تو بہت اچھا نہیں لگے گا. نہیں دیکھیں, سیاسی لوگ بیٹھے ہیں, ڈسکس کریں کہ ایک دوسرے کو دشمن کا ایجنٹ قرار دے کر, غدار قرار دے کر ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. جس کے حق میں انڈیا میں ویلاگز ہو رہے ہیں کہ عمران خان انڈیا کو سوٹ کرتا ہے, جس کے حق میں اسرائیل میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, جس کے بارے میں حکیم سعید نے آج سے کئی دہائیوں پہلے بتا دیا تھا کہ ایک لیڈر آئے گا وہ یہ کام کرے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاست. آپ کا خیال ہے کہ عمران غدار ہے, اسے جیل جانا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران دہشت گرد ہے. دہشت گرد بھی ہے, غدار بھی ہے, شر پسند بھی ہے, اور اس ملک کو توڑنے کے ایجنڈے کے اوپر ملٹری کورٹ جو آپ نے بنائی ہے اس میں کیس جائے گا اس کا. دیکھیں, ہمارے پہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ ہم کیسز نہیں بنا رہے. ہم نے ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا ہر کیس میں. آپ ایک ایک کیس عمران کا کیس بھیجیں گے ملٹری کورٹ میں. اگر ابھی دیکھیں جتنے اکیوز ملٹری کورٹس میں ہیں, اگر ایویڈنس آئی, اگر معاملات تفتیش میں اور شفاف تفتیش کے عمل سے گزرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے تو پھر بالکل ہوگا. عمران خان کا کیس بالکل, اگر تفتیش کے نتیجے میں آپ کے پاس ایویڈنس آئی تو پھر کیس بھیجیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم عمران خان کو اس میں ڈال دیں ابھی سے, انویسٹیگیشن سے پہلے ہی, ٹرائل سے پہلے ہی. میں تو فرمائش نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں رکیں, اس پہ نہ جائیں اس راستے پہ. اور بات اینٹی ٹیررزم ایکٹ آپ کے پاس ہے, اس کے تحت پروسیڈ کریں. کل ملٹری کورٹ کا کیس لگا ہوا ہے نا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ طے کرے گی. ہم بھی پارٹی ہیں نا, آپ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا ڈائریکشن. ہم بھی کوئی ایویڈنس پیش کریں گے نا. گورنمنٹ کی تو پلی یہ ہے کہ یہ ٹھیک ایکشن ہے. میں آپ کو بتاؤں, بڑی سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوئی ہے. میں لاہور کا ایگزامپل دوں, جس کی موبائل ٹاور سے لوکیشن آئی ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے جناح ہاؤس تھا, جن کی ویڈیوز آئی ہیں, جن کو نادرا کے ڈیٹا بیس کے تھرو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, انہی کا ٹرائل ہو رہا ہے نا. اس میں 2 طرح کے ٹرائلز ہیں, ایک ATC کورٹ میں ہو رہا ہے, ایک ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے. وہ ایویڈنس کے مطابق ہو رہا ہے, ایویڈنس کے مطابق آگے چلیں گے. عمران خان صاحب, ایک سوال جو ہے آپ کی جماعت سے, فارمر آپ کی پارٹی PTI سے, خبر یہ ہے کہ کوئی 8 لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ مریں گے. کتنی صداقت ہے اس میں؟ 8 لوگ, ایک نہیں 8 لوگ. دیکھیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ ایسا پاکستان میں ہوتا رہا ہے, لیکن دیکھیں 8 لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. مجھے پہلے بتائیں, وعدہ معاف گواہ بنیں گے آپ کی جماعت سے لوگ, فارمر پارٹی؟ ہاں بالکل بنے گی. کتنے؟ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اس میں مجھے نہیں پتا کتنے لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے, لیکن یہ بات مجھے کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدھ بڑا امپورٹنٹ آدمی جو ہے پاکستان کی خدمت کے لیے میرا دل کہتا ہے وہ آگے بڑھے گا پاکستان کی خدمت کے لیے, کیونکہ یہ اٹ ہیز ٹو بی فرام دی ٹاپ ٹیئر. جنہوں نے عمران خان کا جو کور کمیٹی تھی نا, اس میں سے کوئی ایک بندہ آئے گا جو یہ کام کرے گا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے کے اندر جو فیصلے اور ایگزیکیوشن تھی اس میں جس کا رول تھا وہ سب سے زیادہ. وہ تو پھر اعظم خان کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, تو اعظم خان کو پکڑا ہوا ہے. کہ اعظم خان کا یہ پرسپشن ہے کہ اس کو پکڑا ہوا ہے. اعظم خان کی ہسٹری ذرا آپ سن لیں. اعظم خان پاور مس یوز کر سکتا ہے, میں مان سکتا ہوں. اعظم خان پیسے کی لین دین میں نہیں مان سکتا. اعظم خان کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. اعظم خان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب اور خاص کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے. ہر بات صحیح ہو غلط ہو دماغ ہی نہیں اس پہ یوز کرتے تھے, کھٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر دیتے تھے. اور اعظم خان کی ایک اور چیز بھی تھی, وہ میری طرح کا آدمی تھوڑا سا ہے. وہ کئی دفعہ PM ہاؤس میں PM چیف ہوتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہوئے ناراض ہو کے فون بند کر کے کئی دنوں تک چلے جاتا تھا. تو یہ پاسبلٹی ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہی کہہ کے اس کو اٹھائے. یہی پاسبلٹی ہے کہ اس پہ پریشر ہو تحریک انصاف کے چیئرمین کا اور وہ فون بند کر کے سائڈ میں ہوا ہو. وہ بھی سٹار وٹنس بن سکتے ہیں. وٹنس نہیں, وہ تو سچ بتائے گا اگر وقت آئے گا تو. وہ سچ بتائیں گے, سچ بتانے والا وٹنس ہی ہوتا ہے نا, جو وٹنس ہوگا. چلے اس کو, وہ وعدہ معاف گواہ نہیں ہے, وہ وٹنس ہے جو وعدہ معاف گواہ آپ کی جماعت سے کوئی بنے گا. وہ اللہ کہتے کہ ندیم ملک صاحب ہم نا مین حصے سے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ساری چیئرمین تحریک انصاف PTI سب کی کانسپریسیز کو اگر کیسز یاد آنے شروع ہو جائیں, کانسپریسیز اگر ختم کرنی ہے اس ملک کے اندر, بس ایک چیز سالو کر لیں. اور طارر صاحب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بڑے قریب ہے گورنمنٹ کے. ارشد شریف کا کیس صرف 1 ہفتے کا کام ہے. 11 آدمی اس میں ہے ملوث, 3 ٹاپ ٹیئر ہے اس کے اندر جن کا میکسیمم فائدہ تھا.
2 کا ایکسٹریم فائدہ تھا اور 1 کا تھوڑا کم فائدہ تھا. اس 3 کے علاوہ نیچے 8 لوگ ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. آپ یہ دیکھیں ندیم ملک صاحب ابصار عالم کے کیس میں کتنی مشکل میں آپ کو بتاؤں. ندیم ملک صاحب ابھی 2 ٹاک شوز کے اندر ہیرو بن گئے تھے شہزاد اکبر صاحب. 2 ٹاک شوز میں نے شواہد گواہوں کے تحت, جو میرے گواہ نہیں ہیں, گواہ اس وقت کی منسٹری میں تھے, انہوں نے اس کو جھوٹا ثابت کیا. میں نے ایک چیز بول دی کہ وہ اس ٹائم پہ کیوں دبئی پہنچا جب ارشد کو نکال کے جا رہے تھے. آپ یقین نہیں کریں گے ARY کے ٹیم ممبرز میرے پہ اٹیک شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو سر میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا نام ARY کا نام تو نہیں لے رہا, میں تو ARY کی ٹیم کے ممبرز ہیں نا, وہ کام کریں وہاں. نام چینل کا نام سائلنٹ کریے گا. لیکن ایک چیز میرا سوال ہے طارق صاحب آپ سے بھی, اگر ابصار عالم کا کیس آپ سالو کرتے ہیں, اگر حامد میر کا کیس سالو کرتے ہیں, اور اگر آپ ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچتے ہیں جنہوں نے اس کو شہید کیا, تو یہ پاکستان کی خدمت ہوگی, ان لوگوں پہ احسان نہیں ہوگا. بالکل ہونا چاہیے. اور میں نے جو JLT کی بات کی, میں نے ایسی نہیں کی. دیکھیں اس میں تمام ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں, اور کیا پتا کہ ان تینوں کے پیچھے کوئی ایک طرح کا ہی آپ کو جو ہے وہ پیچھے سیٹ اپ ملے, تو یہ بھی عین ممکن ہے. یہ جو فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کسی دن نا ہمیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا بحیثیت قوم, کہ اس قوم کے اندر رہنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں, یہ کبھی ابصار کو لگتی ہے گولی, کبھی وہ اسد تور کے گھر جا کے اس کو مار رہے تھے, ویڈیو پہ ریکارڈ تھے, بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. لاہور جو کور کمانڈر کے گھر گھسے ہیں, آپ کی ویڈیو ایویڈنس, آپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن اور اس کی لوکیشن سارا کچھ مل گیا نا. بالکل. اسد تور والا آپ کو نہیں ملا, ابصار والا آپ کو نہیں ملا. یہ ہمیں اس 2 عملی کو جس دن ہم نے درست نہ کیا جب تک, تب تک ہم پاکستان کی مضبوطی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اصول ہے سر. ندیم ملک صاحب 2 چیزیں نا آپ لوگ کے پروگرام میں نا, اب آپ لوگ کریڈیبل ہے نا, آپ لوگوں کو بھی ایک منصب دیا ہوا ہے. آپ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہر شعبے کوئی بھی بیٹھا ہو گیا اسے پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ جتنا ہم نے پروٹیسٹ کیا, جتنا ہم نے آگ لگائی, جھگڑے کیے, لڑائی کی, اس کا فائدہ کیا ہونا تھا؟ سب سے پہلا سوال کوسچن مارک. ارشد شریف کے قتل ہونے پہ کس کو کیا فائدہ ملنا تھا؟ یہ 2 سوال کو آپ 2 سوال پورے پاکستان میں پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب مل جائے. اور 22 کروڑ لوگوں میں سر میں اکیلا آدمی تھا. طارق صاحب اس کو انڈوز کیجیے گا, جب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس بنا دیا گیا کہ جی پولیس نے روکا, گولی مار دی, میں پہلا آدمی تھا پاکستان کا جس نے کہا قتل ہوا ہے, پلان قتل ہوا ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی. تو یہ 2 سوال ڈھونڈنے میں پاکستان اور پوری پاکستان کی مشینری کو نہیں مل رہا کہ دھرنے جلنے پنانے کا کیا فائدہ تھا اور اشریف کو قتل کرنے کا کیا فائدہ تھا. ان سب دونوں چیزوں کو فائدہ کن لوگوں کو ملنا تھا؟ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. بریک قریب آ گیا, لیکن 9 مئی کے اوپر تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں. وہ موجودہ آرمی چیف کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش تھی, جتنا ممکن حد تک وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. وہ اینڈ رزلٹ میں وہ ناکام ہو گئے اور چیف سروائیو کر گیا. یہ اس کی مہارت ہے یا جو مرضی کہہ دیں, لیکن کوشش یہی تھی کہ آرمی چیف کو ڈسکریڈٹ کیا. جب بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہماری حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی اور کیئر ٹیکرز آ جائیں گے. طارق صاحب 12 تاریخ لاسٹ ڈے ان آفس, تو اس سے پہلے کسی وقت بھی 1-2 روز پہلے جا سکتے ہیں. اس پہ بھی مشاورت ہو رہی ہے, 1-2 روز پہلے بھی ہو سکتا ہے, 2-3 روز پہلے بھی ہو سکتا ہے. شہباز صاحب کے بیان کے بعد ایک چیز کلیئر ہے کہ آپ 90 ڈیز والی آپشن جو ایکسرسائز دیکھیے, بالکل میرا خیال ہے بھرپور الیکشن کی تیاری ہونی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے. وی شوڈنٹ رش انٹو اٹ. پھر اس کا اگر آپ 8-9 کو چلے جاتے ہیں تو کیا یہ تصور کیا جائے کہ 14 اگست 2023 آج سے کتنے بعد, تھوڑے چند ہفتوں کے بعد جب نواز شریف صاحب پاکستان لینڈ کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے میری خواہش بھی ہے, مجھے امید بھی ہے کہ اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے, چاہے پہلے جیل جانا پڑے. وہ پاکستان آ کے پارٹی کو لیڈ کریں گے. دیکھیں یہ جو پہلے جیل تو جانا پڑے گا نا, کیس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, قانونی آپشنز موجود ہیں. اور پروٹیکٹیو بیل والی ہے, لازمی پروٹیکٹیو بیل والی ہے. اور دوسرا دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس میں کہا گیا کہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام ہے. انہوں نے کہا ایبسولوٹلی پروٹیکٹیو بیل والی آپشن موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ ہم تمام آپشن 14 اگست ایک آپشن موجود ہے آپ کے پاس نیئر بائی جو ٹارگٹ, وہ بالکل موجود ہے. اس پہ سیاسی قانونی مشاورت, کیونکہ دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے, تو مجھے تو بہت جلد وہ پاکستان نظر آ رہے ہیں اور آ کے پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے. فیصل واڈا صاحب نے جو پیشگوئیاں کرتے ہیں سیاسی ماحول کے اندر, آپ نے نون لیگ کو دوبارہ اقتدار کی پیشکش کی ہے. میں ابھی ویسے اس پہ کنونس نہیں ہوں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈن ڈیل ہے, عمران خان تو منظر سے آؤٹ ہو گیا, حکومت ہی نہیں کیا رہی ہے, کیونکہ یہاں نواز شریف اہل نہیں ہے, اور ادر دین نواز شریف اس پارٹی میں اس قد کا کوئی لیڈر نہیں ہے. تو آپ کو ابھی بھی تو شہباز شریف صاحب نے چلائی ہے, مجبوری کے عالم میں چلی تو نہیں ہے, بس مجبوری کے عالم میں ارینجمنٹ تو بن سکتا ہے نا. اقتدار تو پھر نون لیگ کی جولی میں آ رہا ہے نا, پولیٹیکل انالیسس ہے, باقی تو اللہ کو پتہ سب چیزیں. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو الیکشنز وقت پہ تو پی آئی کی فلائٹ نہیں کبھی چلی ہے, ابھی بھی آپ قائم ہے اس پہ؟
یا آپ کو اکتوبر نومبر میں الیکشن نظر نہیں آتا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر ڈیٹ ہے 11 تاریخ صبح 8 بجے تو وہ 20 تاریخ ہو سکتی ہے، وہ 9 تاریخ، تو 8-9 آگے پیچھے کر کے کیا فائدہ ہوگا سر؟ میں تو آپ کو سر مجھے آپ پکڑ لینا، میں نے آپ سے یہ کہا جو آپ کی سوچ ہے نا، آپ کی سوچ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سوچ یہ ہے کہ پہلے عمران خان نہالی ہونی ہے، پہلے عمران خان نے جیل جانا ہے۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب میری بات سنیں، میری خواہشات کے حساب سے تو میری صرف ایک ہی چیز ہے اور دو، میری ایک خواہش پوچھیں، وہ جو 10,000 بچہ پکڑا گیا ہے اس کے پر رحم ہو، اس کو پارڈن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو ارشد شریف کا قاتلوں کو 11-12 لوگ ہیں ان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ جو لوگ 10,000 پکڑے ہوئے ہیں یا جتنے ہزار پکڑے ہوئے ہیں اس پہ ریاست کو انہیں پارڈن کرنے کے لیے کوئی پالیسی وضع کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے گھرانوں کا مستقبل ان سے جڑا تباہ ہو گیا سر، 2 سے 20 سال اگر قید ہوگی تو بچے تباہ ہو جائیں گے، گھر تباہ ہو گئے، بچے ان کے ماں باپ زندہ مر گئے، کسی کا ایک بیٹا ہے، کسی کا کوئی یتیم ہے۔ آپ حکومت والا جواب دے لیں، پھر تارڑ صاحب سے پارڈن والی بات کرتے ہیں۔ حکومت آپ کو کس کی نظر آ رہی ہے؟ کولیشن میں نون لیگ کی، کولیشن میں نون لیگ، اور نون لیگ سے نواز شریف تو نااہل ہے، تو کس کی بنے گی؟ تب بھی وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بن جاتا ہے، وہ اہل نہیں ہوں گے ان کی پارٹی سے کوئی آ جائے گا، کوئی آ جائے گا۔ تارڑ صاحب آپ تو اس بات پہ خوش ہوں گے، آپ سے میں نے کیا نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز، ہم سب کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور انشاءاللہ وہ بنیں گے۔ وہ راستہ آسان نہیں ہے سر۔ نہیں دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس میں کورٹ کہہ چکی کہ ان پہ معاونت اور اعانت کا الزام تھا۔ کس چیز کی معاونت اور اعانت؟ سپریم کورٹ کے اندر 62(1)(f) کے اوپر ایک ججمنٹ موجود ہے، اور آپ تو خود قانون دان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں آپ کے پاس راستہ دو ہی ہیں، یا دوبارہ سپریم کورٹ چلے جائیں یا پارلیمنٹ 2/3۔ پارلیمان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ 5 سال کی نااہلی جو ہے ایکٹ اس کو انڈو نہیں کر سکتا۔ ایکٹ اگر انڈو نہیں کر سکتا تو پھر سپریم کورٹ لیجسلیچر کا اگر کام کر سکتا ہے تو پھر پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ لیجسلیچر۔ یہ لڑائی والا راستہ، یہ حل والا راستہ نہیں ہے، یہ لڑائی والا راستہ ہے۔ آپ بلڈوز کر سکتے ہیں ایسے، لیکن راستہ نہیں ملے گا۔ ریویو کی آپشن موجود ہے نئے قانون کے مطابق، 60 روز کے اندر فائل کرنا ہے۔ نہیں دیکھیں 60 روز کے لیے پھر بندیال صاحب بیٹھے ہیں، ضرور بیٹھے رہیں، بٹ ہمارے پاس ریویو کی آپشن، اپیل کی آپشن، نئے قانون کی، دیکھیں نئے قوانین کئی بندیال آئے ہیں۔ صاحب کے رہتے رہتے فائل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ریویو کی آپشن موجود ہے۔ آپ چیزیں بھول گئے سر اس ملک میں ندیم ملک صاحب جیل سے ہم نے بندے کو پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے دیکھا ہے اور پرائم منسٹر کو تخت کے پھندے پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس ملک میں یہ جو روایتوں کی آپ بات کر رہے تھے، ان روایتوں کی آپ بات نہ کریں۔ چلو اللہ رحم کرے، بس پاکستان کے لیے حالات بہتر کرے، پاکستان کے حالات بہتر ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ فیصل اوڈا صاحب، عطا طاہر صاحب، دونوں کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔